السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. اس وینسڈے کو ایک شٹر ڈاؤن اسٹرائک کال دی تھی تاجروں نے پورے پاکستان میں، اور سٹیز میں جو ہمیں رپورٹس ملی ہیں وہ کافی سکسیزفل تھی، اور ان تاجروں نے اپنے ریزرویشن ظاہر کی ہیں اگینسٹ دا تاجر دو اسکیم، جو دی اٹیمپٹ آف دا گورنمنٹ از کہ 3.2 ملین جو چھوٹے اور مڈل جو تاجر ہیں ان کو رجسٹر کروانا ہے. فی الحال جو رجسٹریشن 3.2 ملین سے ہوئی ہے وہ 63,964 صرف ہے. ٹیکس اس میں پے کیا ہے 277 ریٹیلرز، اور پیمنٹ ٹوٹل جو ہے وہ 5,03,632 ہے. ٹوٹل اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ٹوٹل رجسٹرڈ ریٹیلرز ہیں، بیکاز جو بڑے بڑی شاپس ہیں وہ دے آر آلریڈی رجسٹرڈ، ان کا نمبر آ رہا ہے 416,000. ریٹرن اس میں سے انہوں نے فائل کیے ہیں 270,000، اور ٹیکس جو پے ہوا ہے وہ 33.98 بلین ہوا. بٹ دیز آر سیپریٹ ٹو دا تاجر دو اسکیم جو کہ گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے. آئی ول ناؤ انٹروڈیوس دا پینلسٹ. ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں اجمل بلوچ صاحب، یہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان انجمن تاجران. ساتھ ان کے سہیل سرفراز صاحب بیٹھے ہیں جو کہ چیف رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر کے. ٹیکس بیٹ رہی ہے ان کی فار آئی تھنک 2 to 3 decades. ان سے ہم اپڈیٹ لیں گے. اور ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں نعیم میر صاحب، چیف کوآرڈینیٹر ہیں گورنمنٹ کی سائڈ سے تاجر دو اسکیم کے. وہی شہزاد بٹ صاحب جو ہیں وہ ٹیکس لائر اینڈ ہی ڈیلز ود آل میٹرز ریلیٹنگ ٹو دیٹ. آئی ول اسٹارٹ آف وتھ سہیل سرفراز صاحب. ذرا آپ اپڈیٹ بتائیے گا کہ وینسڈے کو کیا موڈ تھا تاجروں کا اور گورنمنٹ سائڈ کا کیا موڈ تھا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جب میٹنگ تاجروں کے ساتھ ہوئی ہے اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے، جو ایکچوئل جو مین تاجر تھے جو اسٹرائک پہ جا رہے تھے ان کو جو ہے وہ ایف بی آر نے جو ہے وہ نہ پوری طرح ان کو جو ہے وہ کنونس کیا کہ بھی آپ آئیں، آ کے بات کریں. ان کو دعوت ضرور دی، لیکن یہ کہ جو پرو گورنمنٹ والے تھے وہ تو آ گئے، لیکن یہ کہ کوئی ایک ایسی جو ہے پورے ملک میں جو اپوزیشن یا وہ تنظیم جو کہ اسٹرائک پہ جا رہی ہے اسے ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشنس کو خاص طور پہ چاہیے تھا کہ ان کو کنونس کرتے، ان کو ٹیبل پہ لاتے. انہوں نے صرف جو ہے وہ ایک رسمی طور پہ جو ہے سب کو بلا لیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی بھی میجر تنظیم جو تھی وہ اس میٹنگ میں نہیں آئی، اور پورے ملک میں جو ہے وہ اسٹرائک ہوئی. بلوچ صاحب، would you agree with this assessment جو کہ سہیل صاحب نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جب اسٹرائک کی کال دی تو وہ 16 اگست کو دی. 16 اگست سے لے کر 28 اگست تک 12 دن بنتے ہیں. ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اگر یہ رابطہ کرتے تو ہمیں دیکھیں اس سے پہلے ہم جو پرانے چیئرمین صاحب تھے ان کے ساتھ کئی میٹنگیں کی ہم نے، ایف بی آر کے چیئرمین 3-4 تقریباً میٹنگ. تو جی وہ لنگڑیال صاحب آ گئے ہیں، ہی سپوز ٹو بی خاص الخاص ہیں شہباز شریف صاحب. دیکھیں خاص الخاص ہوں جیسے بھی ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ جس ادارہ ہے ایف بی آر، وہاں سے اگر ایف بی آر کا بندہ ہے اوپر نیچے سے اس کو آنا چاہیے. ٹوانا صاحب جو تھے وہ کمشنر سے اوپر آئے تھے چیئرمین ایف بی آر. اچھا، تو جچتا بھی ہے. دیکھیں آپ جب وابڈا کے سیکٹری پاور کو آپ چیئرمین ایف بی آر لگائیں گے تو ان کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے وہ بیوروکریٹ تو ہیں، سمجھنے میں ٹائم لگے گا. جو نیچے سے آیا ہوا ہے اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. پچھلے چیئرمین صاحب نے یہ کہا تھا ہمارے ساتھ میٹنگ میں کہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے. اوکے، بٹ میں نے سنا ہے کہ جو لنگڑیال صاحب بھی ہیں انہوں نے جب پہلا دن ہی ٹک اوور، آئی مین دس از رپورٹڈ ناٹ کنفرمڈ، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو آپ نے 50 بلین روپیز رکھا ہوا ہے انڈر دس تاجر دو اسکیم، یہ آپ ریئلائز نہیں کر سکیں گے. تو یہ انہوں نے بھی سنا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے سنا ہو سکتا ہے ان کو جو ممبران ہیں انہوں نے بریف کیا ہو. دیکھیں نا، ایک بندہ وہاں سے آ رہا ہے تو اس کو کوئی بریف کرے گا نا، کسی دوسرے سیکٹر سے آ رہا ہے تو دوسری منسٹری سے آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو تاجر دو اسکیم ہے یہ تھی کیا. جب یہ لائی گئی مارچ کے مہینے میں ہمیں بتایا گیا، اور اینڈ مارچ تک پہلا ڈیڈ لائن تھی. انہوں نے ہمیں کہا اس وقت ایف بی آر نے کہا، اصل میں جن لوگوں نے شاید بنائی تھی وہ کچھ 12 لوگ نکالے بھی گئے تھے، پتہ نہیں اب ان میں سے کسی نے بنائی تھی یا کس نے بنائی تھی. یہ جو اسکیم تھی ہمیں کہا گیا کہ 1200 روپے نان فائلر کے لیے، فائلر کے لیے نہیں ہے، نان فائلر 1200 روپے جمع کرائے گا اور وہ سال کا وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا، اور اگلے سال وہ اپنی ریٹرن فائل کرے گا.
ہم نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے ایکسیس دی ان کو, سوری, کہ آپ آئیں اور رجسٹر کریں لوگوں کو, ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنے ہیں کسی جگہ پہ بھی. اس کے باوجود یہ اب تک ان 6 ماہ میں 50-60 ہزار لوگوں کو رجسٹر کر سکیں, 63,000 اب کر سکیں. 63,900 جی ہم نے کہا کہ لوگ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, کوئی جو ٹیکس دے رہے ہیں اگر ہم دے رہے ہیں تو ان کو بھی دینا چاہیے جو نہیں ہے, ان کو نیٹ میں آنا چاہیے. اور جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ تاجر نیٹ میں نہیں آتے, نیٹ میں, ہم نے پورا موقع دیا کہ FBR ان کو نیٹ میں لائے. ہمیں یہ بات کہی گئی, ہم نے کہا کوئی بات نہیں. 4 ماہ گزر گئے. جب ہم نے میٹنگ ایک کی, اس میں بھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے اندر کیا ہے, اصل یہ ہے کیا. پھر آخری میٹنگ جو ہماری ہوئی ٹوانا صاحب سے, چیئرمین FBR, کہ کب ہوئی, یہ اس ہڑتال کی کال سے کچھ 10-15 دن پہلے, جب وہ جانے والے تھے اس سے کچھ دنوں بعد وہ چلے گئے. ہم نے کہا ہمارے ساتھ سچ بولیں یہ ہے کیا, تو اس وقت ویلیویشن ٹیبل ہمارے سامنے رکھا گیا کہ یہ ویلیویشن ٹیبل جو ہے یہ پراپرٹی پر نہیں, یہ ہوگا کیا. دیکھیں ایک تو مالک ہے, دکان اس کی ہے جتنے کی بھی ہے, 10 کروڑ کی ہے, 5 کروڑ کی ہے, اس پر وہ پراپرٹی ٹیکس بھی دیتا ہے. دکانوں کے اندر 99% کرایہ دار ہے. اب وہ جو کرایہ دار ہے اس کو کہا گیا کہ آپ کی دکان ہے, اس کی DC ویلیو یا FBR ویلیو 1 کروڑ روپیہ, 1 کروڑ کا کھوکھا نہیں ملتا آج کل. تو 1 کروڑ کی دکان پہ ہم تصور کریں گے آپ کا 10% منافع ہے, 10% آپ کی آمدن ہے, اس پر آپ ٹیکس دیں گے 3.5 لاکھ روپیہ. یہ وہ اسکیم ہے. ہمیں ابھی کہا جا رہا نہیں جی 1200 ہوگی, پھر 500 ہوگی, 1500 ہوگی, پھر 2000 ہوگی. یہ سارا جب 6 ماہ میں بتایا نہیں گیا. جب یہ بات آئے گی, ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی ویلیو کی 10% جو ہوگا وہ آپ کی آمدن تصور ہوگی, پھر کیوں کہتے ہیں کہ 1200 ہوں گے, 1500 ہوں گے, فلان ہوگا. میرے خیال میں وہ جو آپ کو پہلے بتایا تھا وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے. جی نہیں میر صاحب, ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیں جی, اصل مسئلہ جو ہے وہ نہ تاجر دوست اسکیم ہے, نہ کچھ اور ایشوز ہیں, نہ ویلیویشن ٹیبل ہے. جی اصل ایشو یہ ہے کہ ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہے اور ان کا جو ڈیو شیئر ہے ٹیکسز کے اندر وہ ان سے لینا ہے. اوکے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی ٹریڈرز کے ساتھ مل کر یا خود حکومت کو انیشیٹو لیتی ہے تو یہ چیز جو ہے یہاں صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتی, یا ٹریڈرز سمجھتے نہیں, یا وہ ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے, یا وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے, یا FBR لینا نہیں چاہتے. نہیں, بٹ آپ اس کا جواب دے دیں اگر آپ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کوئی اور اسکیم بتائی تھی, پھر کوئی اور بتا دی, اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوکیشن وائز اور یا اس کی جو ویلیو آف دا پراپرٹی ہے وچ ول بی ڈیٹرمنڈ بائی کہاں لوکیٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کے حساب سے ہم کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ کسی بھی ریٹیلر کی یا ٹریڈر کی جو آمدن ہے اس کو ظاہر اس نے کرنا ہے اپنی ٹیکس ریٹرن کے اندر. صحیح. اور جب وہ اپنی ٹیکس ریٹرن کے اندر اپنی آمدن کا اظہار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی آمدن پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض لگا سکتے ہیں, جسے ہم آڈٹ کہتے ہیں. تو وہ آڈٹ کریں گے اور اس آڈٹ کے نتیجے میں اس کی آمدن کو ویریفائی کریں گے. وہ ایک تو یہ ایشو ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم فائلر ہیں تو پھر ہم FBR کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ آپ ہمارا آڈٹ ہی کریں اور ہماری آمدن کا تخمینہ خود لگائیں قانون کے مطابق. اور اگر ہم نے غلط تخمینہ لگا کے آمدن جو ہے وہ ظاہر کی ہے تو آپ ہمیں اس پر جو ہے وہ پینلٹی لگائیں, ہمیں سزا دیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے ان لوگوں سے جو لوگ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے, جو تاجر بھائی. اب جو تاجر بھائی اپنا ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے تو ان کی آمدن کا تو کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس پر ایک تصوراتی آمدن جسے انڈیکیٹو انکم کہتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے. وہ تصوراتی آمدن کے ذریعے اس کو کہا گیا کہ یار تم یہ ایڈوانس ٹیکس دے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ ایڈوانس ٹیکس نہیں دیں گے, یہ تصوراتی آمدن جو ہے یہ آپ کی غلط ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, یعنی ویلیویشن ٹیبل کو ہم نہیں مانتے. چلیں جی بہت اچھی بات آپ نے کر دی. اب آپ کی آمدن کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے FBR کے پاس؟
اب آپ کی آمدن کو جانچنے کا صرف ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ کی دکان پر پوائنٹ آف سیل لگا دیا جائے. جب آپ کی دکان پر پوائنٹ آف سیل لگا دیا جائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ کر لیا گیا. پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا گیا. پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں ویلیو ایڈیشن ٹیکس بھی دینا پڑ گیا. پھر آپ کی جو ریئل ٹائم سیل سامنے آئیں گی اس پر آپ کو 1.25 کا ٹرن اوور ٹیکس دینا پڑے گا. پھر یہ کہیں گے کہ جی اپنا ہمیں بابو رکھنا پڑتا ہے, ہم حساب بھی نہیں رکھ سکتے, ہمیں وکیل بھی بیچ میں آ گیا, ہمیں کمپلائنس چارجز بھی مل گئے. تو پھر تو وہ ایک نیا رولا شروع ہو جاتا ہے نا جو نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے. ٹھیک آپ سمجھ آ گئی. نہیں میر صاحب, آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر مینی بہت سارے اور ایشوز ہو سکتے ہیں اینڈ دس از ون ریزنیبل وے ٹو گو فارورڈ. آئی ٹیک اے کوئک کامنٹ فرام وحید شہزاد بٹ صاحب آن دس میٹر. جی بٹ صاحب. جی اصل میں اس صاحب کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر آپ سمپل بات کریں, ہر بندہ فیور میں یا اگینسٹ ہے. سمپل ہے, وی کین کنسیل انکم بٹ وی کین ناٹ کنسیل ایکسپینسز. میں سمجھتا ہوں یہ بیسٹ آف دا بیسٹ آپشن ہے. آپ تاجر دوست کو نہ یہ سمجھ رہے ہیں جو ہمارے ٹریڈرز ہیں بھائی, اور افسوس کی بات ہے کہ ایف بی آر میں وہ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. یہ اصل اس کا مقصد ٹیکس بیس کو انہانس کرنا ہے کہ آپ جو ٹریڈر کمیونٹی ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے اور وہ اپنا ڈیو شیئر کنٹریبیوٹ کریں. انہوں نے نہ یہ زحمت کی ہے, خاص طور پہ یہ ذمہ دار ہیں جو ممبر آپریشن ہے. اور آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا, ان کا انٹرسٹ صرف ریفنڈز میں ہے, کیونکہ ریفنڈز میں تو وہ الٹیمیٹلی کک بیک لے رہے ہیں. یہ ٹیکس کلیکشن تو ان کا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں. آپ نے ایک سیکٹر کو آپ دیکھیں 3.1 ملین جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے جو ابھی یہ بات کر رہے تھے سر کہ جی ان کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیں گے, یہ ٹیکسز دیں گے. ہر سٹیج ہے, ہر کیٹیگری ہے. اب آپ بھی ٹیکس پے کر رہی ہیں, سہیل صاحب پے کر رہے ہیں, میں بھی پے کر رہا ہوں. ہم اپنی کیٹیگری کے حساب سے پے کر رہے ہیں. ریٹیلر کا بھی ہے, ایک بندہ فوٹو کاپی کی شاپ کھول کے بیٹھا ہے, ایک شو کا ٹریڈر ہے, ایک موٹر سائیکل بیچ رہا ہے, گاڑی بیچ رہا ہے, یہ سارے ریٹیلرز ہیں. ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے, وہ بھی سروسز دے رہا ہے کنزیومرز کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا ٹیکس لا اور سیل ٹیکس لا اس پہ اپلائی کر دیا جائے گا. اس میں سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ایف بی آر کے پالیسی اور آپریشن ونگ کے لوگ ہیں, جنہوں نے صرف کہہ دیا کہ جاؤ جا کے پکڑ لو. یہ دیکھے بغیر بھی کہ کیسے پکڑیں گے. اور ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ آپ جو ہر روز بلیک میلنگ ہے انکم ٹیکس کے انسپیکٹر کی یا ایف بی آر کے لوگوں کی جو آگے تانگ کرتے ہیں, آپ جب اس اسکیم میں خود آ جائیں گے والنٹیرلی تو پھر آپ کو تانگ کرنے کے لیے اس کو کوئی ریزن ڈھونڈنی پڑیں گی. اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں تو آپ تو ایک وہ بلینک چیک ہے ان کے لیے, جو چاہے جس طرح چاہے آئے کریں. I have to take a short break here, but Saab, I'll come back to you. I'm very glad to see that Dr. Ikramul Haq Saab has joined us as well. We'll ask his views on that. He's a tax expert. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آ گئے ہیں. ہی از اے ویری ویل ریگارڈیڈ ٹیکس ایکسپرٹ. یہ نیشنل ٹیکسیشن ریفارم کمیشن کے بھی ممبر رہ چکے ہیں. اکرام صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی. آئی ایم اے لے پرسن ان دس فیلڈ. آئی ڈونٹ نو ٹو مچ اباؤٹ اٹ, بٹ وٹ آئیڈ لائک ٹو آسک یو از کہ یہ جو رجسٹریشن پہلے ہونی ہے اور رجسٹریشن کے ساتھ پیسے دینے, ووڈنٹ اٹ بی مور سینسیبل فار دیم ٹو فائل, ٹو میک اٹ مینڈیٹوری فار دیم ٹو فائل دا ٹیکس ریٹرنز فرام نیکسٹ ایئر آنورڈ, تاکہ وہ پھر اس کے بعد ایک دفعہ وہ فائل ریٹرن کر دیں تو یہ سارا جو جھنگٹ ہے نا کہ جی آپ ہمیں پتہ نہیں لوکیشن, ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کا ٹرن اوور, ہمیں فلاں چیز کا نہیں پتہ, اس وقت تک پتہ ہوگا اینڈ دین دے کین لیوی دا ٹیکس ایز اپروپریٹ. جی بالکل درست فرمایا. میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر سیکشن 114 بھی دیکھا جائے تو ریٹرن تو ویسے بھی ان لوگوں کے لیے مینڈیٹری ہوتی ہے, کیونکہ ٹیکس ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے ساتھ بھی اور موبائل بھی اور بہت سی ہر جگہ دے رہے ہیں. they're giving the tax, but so am I. I'm a salaried person, but وہ تو میں بھی دے رہی ہوں, وہ تو ہم سب دے رہے ہیں. they don't include indirect taxes as when they یہ جب define کرتے ہیں نا جی کہ widening the tax net, they don't include all the indirect taxes that all existing you know جو purchases پہ ہے. اس میں تو ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس بھی جا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ تو ٹیکنیکلی ٹیکس بیس
تو بن جاتے ہیں نا. میں اس کی سیل ٹیکس کی تو بات نہیں کر رہا, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایف بی آر کی بہت نالائکی ہے کہ وہ ان سے ریٹرن نہیں لے پاتے. اور میرا بھی خیال ہے کہ یہ ریٹرن جیسے ابھی آج کل دیکھا آپ نے ایک سادہ ان کے لیے بنائی ہے, تو بہت عرصے سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ اتنی مشکلات میں مت جائیے, پہلے لوگوں کو کم از کم آپ فائلر تو بنا لیجئے. مگر وہاں بھی ایف بی آر کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ نان فائلر رہیں گے تو زیادہ ٹیکس آئے گا. اور اتنے عرصے سے میں حیران ہوں کہ اگر 100 ملین سے زیادہ لوگ موبائل کے ساتھ 15% ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس دے رہے ہیں, تو ان میں سے اگر ٹیکسیبل پاپولیشن نکالی جائے تو ہو سکتا ہے 20 ملین سے زیادہ ہو, 30 ملین کے درمیان کہیں ہو. مگر وہ تو ہم پورے پاکستان کے لوگوں سے, چاہے ان کی آمدنی ہے کہ نہیں ہے, ان سے آلریڈی انکم ٹیکس وصول کر رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے بھی رجسٹر کیا جا سکتا ہے. انہوں نے جی 50 بلین ایز یو نو 50 بلین روپے رکھا تھا فرام دس پرٹیکولر سورس ان دا کرنٹ ایئرز بجٹ. اب میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو 50 بلین جو ہے اٹ از ٹھیک ہے ان ٹرمز آف جو مریم نواز نے ابھی مراد دی ہیں 2 مہینے کے لیے ٹو پنجاب, ٹو پیپل آف پنجاب اینڈ ناؤ obviously اسلام آباد as well, وہ for 45 billion کا it's a sizable amount, but in terms of total collections جو کہ ایف پی آر کلیکٹ کر رہا ہے اس سال, وہ تو بہت ہی small percentage ہے. I think the total target جو ہے وہ 10 سے ذرا زیادہ ہی ٹریلین ہے, 12 ٹریلین ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ بہت insignificant amount ہے. So would it not be better to go in for some other kind of مطلب کہ جو بلڈرز پہ آپ ٹیکس کرتے ہیں جو کہ بہت ہائی پروفٹ میکنگ ہے, جو ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں, جو لینڈ لارڈز ہیں, جو مطلب ٹیکس وہ بھی اگری ہے کہ جی جنوری سے لگائیں گے, تو جنوری 2025 سے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی ہیز دس بیکم سو مچ آف اے پرائیورٹی رائٹ ناؤ. جی میرا خیال ہے آئی ایم ایف کے سامنے ایک غلط پکچر پینٹ کی اور ایک پھر بہت ہی ایل ایڈوائز اسکیم بنائی. پہلے تو انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہمارے ہاں یہ سارے ہی لوگ ان ون وے اور دی ادر سارے ہی ٹیکس پیئر ہیں, مگر فائلر اس لیے نہیں ہوتے کہ اس میں ایف پی آر کا قصور ہے کہ وہ لوگوں کو فائلر نہیں بنا پاتی. اور اس میں دیر از نو انسینٹیو. دیکھیں نا اگر آپ فائلر بن جائیں تو پھر وہ اس کے اوپر آپ کو ایڈوانس پتہ نہیں کیا کیا ٹیکسز اور لگا دیتے ہیں. سو دیر از نو ایم آئی رائٹ. اس کا ہوتا یہ ہے, بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے, صحیح. اصل بات یہ ہے, دیکھیں میں اس سیاست تاجر سیاست میں 99 سے ہوں. اچھا, عبداللہ یوسف صاحب سے میں نے یہ کہا تھا, سجیشن دی تھی, جنہوں نے ڈانس کیا تھا مشرف صاحب, آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں ڈانس کو تو میں ادھر نہیں لاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کمرشلی میٹر ہولڈر وہ کاروباری ہے, وہ دکاندار ہے, اس کے بجلی کے بل پہ آپ ایڈوانس انکم ٹیکس لے رہے ہیں. جب لے رہے ہیں وہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, آپ رجسٹر کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو؟ صحیح. دیکھیں بجلی کا بل سرکاری ڈاکومنٹ ہے, میں آج سے نہیں 25 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں, ہر حکومت کو کہا ہے. اچھا یہ اس کو جی بہانہ کیا ہوتا ہے, وہ میٹر کسی اور کے نام, بھائی آپ کہیں کہ اس پریمیسز پہ کون کام کر رہا ہے, جہاں یہ بل جمع ہوا ہے, تو وہ خود بخود ریٹرن فائل کر دے گا. 4.5 لاکھ لوگوں نے, جس طرح لوگ این ٹی این نمبر لے کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, پھر وہ 4.5 لاکھ آدمی آیا ہوا نیٹ میں غائب ہو گیا ہے. ان کو نہیں پوچھا گیا کہ بھائی آپ ریٹرن فائل کریں, نہیں کہا گیا. آج بھی دیکھیں ہم نے ان کو کہا آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو لوگ رجسٹر نہیں ہیں ان کو رجسٹر کریں. یہ جو ورنہ ایک بھی نہیں ہونا تھا, یہ 63,000 ابھی بھی ان کا فیلئر ہے. یقین کریں یہ فیلئر ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جو نعیم صاحب بات کر رہے تھے, او جی آڈٹ ہوگا, پھر فلانا ہوگا, پھر فلانا ہوگا. آڈٹ ہوگا تو کرپشن ہوگی, جعلی نوٹس آئیں گے, اس کا بھی ہم نے کہا. شوکت عزیز نے اتنی بہترین سکیم دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایف بی آر کا نمائندہ پی این سے لے کر کمشنر تک آپ کی پریمیسز پہ نہیں آئے گا. آپ میرے ساتھ طے کریں, سیلف اسیسمنٹ اسکیم میں آپ نیچے نہیں جائیں گے. ہم نے کہا ہر سال 10% بڑھا کے جمع کرائیں گے. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا, اگلے سال کے 3 گنا زیادہ ٹیکس آیا ہے. ابھی بھی آپ جو ہدف دیتے ہیں وہ ادھر سے ہی پورا کرتے ہیں. اچھا یہ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے تاجر ٹیکس نہیں, بھائی دیتا کون ہے؟ تاجر, صنعت کار اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, باقی تو کھائے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی سربراہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کچھ دن پہلے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ امیروں پر ٹیکس لگائیں, یہ غریبوں پر لگا دیتے ہیں, یہ ظلم کرتے ہیں. یہ کیا ہوا ہے, یہ عوامی
प्रेशर गया IMF पे कि IMF जुल्म कर रहा है. नहीं, I don't think ये IMF हाँ नहीं, जब but FBR से मीटिंग करते हैं वो कहते हैं ये IMF का कहना है, तो इस वजह से उनको स्टेटमेंट जारी करनी भी है जो सरबराह है. नहीं जी, ये तो अमेरिकन बहुत सारे जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था, जर्मन जो डेवलपमेंट. आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. बट ये बहुत सारे जो हमें डोनर्स हैं जो हमें पैसे देते हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपने टैक्स जो है बढ़ाएं, तो ये फिर उस वजह से टेरेस पे आते हैं. जब हम वापस आएंगे विल गो टू नईम मीर साहब, उनसे जवाब लेंगे इनके कंसर्न्स का. प्लीज स्टे विद अस. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन. जी नहीं मीर साहब, आपने ये कमेंट्स सुनी, आपने डॉक्टर इकराम की सुनी, वही शहजाद भट्ट साहब की सुनी और बलोच साहब की सुनी. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दीज कंसर्न्स? देखिए, मैं तो बड़ी सादा और सीधी बात करूंगा कि जिसकी आमदन है उस पर टैक्स होना चाहिए और जिसकी आमदन नहीं है उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए. और आमदन के इजहार का एक ही तरीका है कि जब तक आप ऑडिट नहीं करेंगे किसी की आमदन की जो ज़ाहिरा आमदन है उसका हिसाब किताब आप नहीं दे सकते. अब एक तरीका तो ये है कि आप सबके जर्नल ऑडिट खोल दें, सख्ती करें और हर एक से उसकी आमदन की पाई का हिसाब ले लें. दूसरा तरीका ये है कि वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं हैं उनको हम एक इंडिकेटिव इनकम या एडवांस टैक्स की सूरत में उनसे पैसे लें और उन्हें कहें कि साल बाद तुम अपना टैक्स जमा कराओ, अपना रिटर्न जमा कराओ. अगर तुम्हारा टैक्स हमारे जिम्मे निकले तो भाई हमसे वापस ले लो, और अगर तुम्हारा टैक्स जो है वो ज़्यादा हो तो हमें दे दो. ये एक आसान और सहल अंदाज है बनिस्बत इसके कि हम अपने लोगों का ऑडिट करवाएं, अपने लोगों पर सख्ती करवाएं, ताजरों पे सख्ती हो, और दूसरा कि उनको POS लग जाए. अब मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि 1 जुलाई को सर्विस सेक्टर के लिए एक SRO जारी किया गया FBR की तरफ से, जिसमें तमाम सर्विस पर जो है वो पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का फैसला किया गया और एक कराची की फर्म है उसको इसका ठेका भी दे दिया गया. अब उसके अंदर होलसेलर, रिटेलर्स और ये सारे लोग शामिल थे. वहाँ मैं बैठा था और मैंने बड़ी मुश्किल से जंग लड़ी इनकी, और मैंने कहा टिवाना साहब को कि नहीं जी नहीं, हम ताजर दोस्त स्कीम के अंदर अगर हम इन लोगों को ला रहे हैं तो अगर हम हर दुकान पर इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ सेल, अभी ये सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ सेल लगा देंगे तो ये बड़ी ज्यादती होगी और ये जुल्म होगा, ये ना करें. तो हमने उस SRO से इनको निकलवाया और निकलवा के हमने इनको ताजर दोस्त स्कीम में डलवाया. But sir, point of sales, I'm sorry sir, I need to cut you here and ask a question. Point of sales तो शौकत तरीन साहब ने भी लगाया था. So and that I think was very successful because बहुत सारे मेरे जैसे consumers भी, हम भी जाके वो भी फेल हो गया, वो खत्म कर दिया था, वो भी फेल हो गया. पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल जो है प्राइवेट फर्में लगाने वाली, वो जब लगाती है तो चोरी सिखाती है, चोरी सिखाती है. फिर पराल का बंदा, FBR का बंदा भी उसके साथ मुक्त है. मैंने एक कमिश्नर साहब से पूछा, पुरानी बात है कि जब ये लगे थे, मैंने कहा जब पॉइंट ऑफ सेल लगे हैं, इस बंदे का एक पॉइंट किया हमने कि इसका टैक्स पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है, उन्होंने कहा पहले ज्यादा था. तो पॉइंट ऑफ सेल जो है वो करप्शन की. Let me go to the lawyer now, to Wahid Shehzad Bhatt साहब. जी सर, what are your views about point of sale? पॉइंट ऑफ सेल्स और इसके बाद जो रिटेलर की रजिस्ट्रेशन है टैक्स पेयर ताजर दोस्त, मैं उसको कंक्लूड करता हूँ. अभी बात कर रहे थे ये सर कि IMF जो जुल्म कर रहा है, मैं समझता हूँ IMF की वजह से यहाँ पे टैक्स नेट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, टैक्स को बेस को बढ़ा रहे हैं. ये फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट FBR के दिनों में तो 50 साल से नहीं आया. और ये जो अभी बात किया कि 4,50,000 लोग स्किप हो गए हैं, वो इसीलिए हो गए हैं कि लोग प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंकों में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, 10 रुपए की सिम के ऊपर फाइलर हो गए, गायब होते हैं, और FBR के लोग सोए हुए हैं क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल है उस करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिस का. अभी एक बात हो रही थी अमीर गरीब के ऊपर के, जो IMF है वो गरीबों पे जुल्म कर रहा है, अमीरों को छोड़ रहा है. अमीर गरीब डिसाइड कौन करेगा? मैं, आप, ये मीर साहब, ये डॉक्टर साहब कोई नहीं कर सकते. वो मेरा एक्सपेंस डिसाइड करेगा
ایکسپینس ڈیٹا بٹ صاحب جی ہم رجسٹرڈ ہوں گے. جی بٹ صاحب جسٹ ون کامنٹ آن دیٹ. میں کسی ایک ڈونر ایجنسی میں کام کر چکی ہوں. بہت ساری جو یہ ایجنسیز ہوتی ہیں یہ ڈٹرمن کرتی ہیں ایکچولی دے کیلکولیٹ کہ کتنا آپ کو ٹیکس ہونا چاہیے. وہ آپ کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے. جو ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے. اور میرے خیال میں یہ بلوچ صاحب نے بہت ایکوریٹلی کہا تھا کہ وہ جو مس انفارمیشن بھی دیتے ہیں یہ, حالانکہ ان کی ایک ٹیم ہے یہاں ان پاکستان اینڈ دے ریویو ایوری تھنگ اینڈ دے گو تھرو ایوری تھنگ, بٹ دیر آر ٹائمس کہ وہ جو گورنمنٹ کو وہ دے دیتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے میرے لحاظ سے وی کوڈ ہیو سارٹڈ آل دس آؤٹ. یہ جو انسٹیڈ آف فوکس یہ جو کر دیتے ہیں نا کہ جی آپ نے ٹیکس کے پیسے بڑھانے ہیں اور ہمیں اتنا ریونیو چاہیے, اگر یہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کرنا شروع کریں. اس سال آپ کی نالج میں یہ میں بات لانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے 21% اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر ایز اپوز ٹو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر انہوں نے بڑھایا ہے. اب انہوں نے ایک گاڑی کم کر دی اپنی پروٹوکول میں, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, بٹ 21% انکریز انہوں نے اپنی سیلریز کروڑ کی گاڑی اسپیکر صاحب کو لے کے انہوں نے اپنی اوکے دیر یو گو انہوں نے اپنی جو بڑی مائنر قسم کی چیزوں کاٹی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایس او ایس کو کریں گے ختم, ہم فلاں کریں گے, بٹ ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. کرنٹ ایکسپینڈیچر کنٹینیوز ٹو رائز. انہوں نے اپنی تنخواہیں 20 سے 25% بڑھائی ہیں. بیوروکریٹس جو بھی ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ تنخواہ لیتا ہے اس کی 20 سے 25, اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہم جیسے لوگ ہیں ہماری نہیں بڑھی ہیں فار دا لاسٹ 3-4 years because of this economic situation. But anyway, let me go to Dr. Ikram. Ji sir, what do you think of this point of sale issue? دیکھیے پوائنٹ آف سیل جہاں پہ لگے ہیں ٹیئر 1 میں وہاں پہ بھی کامیابی اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ایک تو ہمارے ریٹس اتنے ہائی ہیں. آپ دیکھیے یہ آپ 18% یا اس میں ان رجسٹرڈ کا 4% ڈال رہے ہیں. یہ جو ہم نے یورپین والے ریٹ لیے ہیں, کیا واقعی پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے؟ ابھی سنگاپور جاپان اور دیکھیے ملیشیا, ہمیں اپنے ایشیا کی طرف دیکھنا چاہیے. وہاں سنگل ڈیجٹ ٹیکس کے ریٹ ہے اور وہ ریٹیل سٹیج کے اوپر سارے لوگ اس کو پے کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں اس ملک میں انڈر انوائسنگ سے کتنا مال آتا ہے, اسمگلنگ سے کتنا مال آتا ہے, کیا کیا پرابلمس ہیں. تو آخر چیز جا کر اگر ریٹیل پر بک رہی ہے اور ہم ریٹیلرز کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم 4% ریٹیل پہ لیں تو سارے ہی خوش ہو جائیں گے, قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی, اور ٹوٹل کلیکشن بھی زیادہ ہوگی سر. آئی تھنک ٹوٹل کلیکشن بھی زیادہ ہوگی اگر آپ اس کو ریزنیبل رکھیں گے. جی میرا یہ خیال ہے کہ ریشنلائز کرنا چاہیے اور ہر ایک کو ٹیکس دینا چاہیے اور ریٹرنز بھی فائل کر لے کر ریٹرن سادہ بنا لے, اور جس کی جو آمدنی ہے وہ ڈکلیئر کر دے, اور جس کی اور آڈٹ کروانا. جی سر, بٹ آڈٹ کروانا تو یہ پریروگیٹو ہونا چاہیے ٹیکس اتھارٹی کا. آپ جتنے آڈٹ کر سکتے ہو کرو. یہ کہنا کہ جی آڈٹ ہوگا اور وہ بل آئیں گے, یہ تو میرا خیال میں ریزنیبل نہیں ہے. آڈٹ ہوتا ہے جب انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ ٹیکس ایجنسی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اچھی انفارمیشن کلیکٹ کرے, اور جہاں گراس وہ دیکھے کہ یہ رسک ایریا ہے وہاں سے ہر جگہ جا کر ہر ایک کو آڈٹ بھی, تو آڈٹ کے لیے بھی تو کوئی سینس ہونی چاہیے نا. Let me go to Naeem Mir Saab. He seems to be standing alone in this particular conversation. جی نعیم صاحب, آپ کا کیا ڈیفینس ہے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایشو یہ بن رہا ہے اس وقت کہ جو پوائنٹ آف سیلز لگانے کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ انکم ٹیکس کا پوائنٹ آف سیلز ہے, ناٹ سیلز ٹیکس. وہ نو سیلز ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی, اور انہوں نے بڑا ایک آسان اور سادہ سا اس کا نظام بنا دیا ہے. آلریڈی میں آپ کو پہلے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے تاجر رہنما بھی موجود ہے, ان کے بھی نالج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حکومت نے یہ نظام بنانے جا رہی ہے. حکومت کے اگر یہ تاجر دوست اسکیم کا ایڈوانس ٹیکس جو ہے یہ قبول نہیں کرتے تو ہر دکان پر جو ہے وہ ہم پوائنٹ آف سیلز لگائیں گے, اور وہ انکم ٹیکس کا ہوگا, اور وہ انکم ٹیکس کا پوائنٹ آف سیلز کی جو کاسٹ ہے وہ بھی گورنمنٹ برداشت کر لے.
وہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم خود ہی وہ کاسٹ بھی برداشت کر لیں گے. یہ آپ نے بہت بڑی خبر دی ہے سر. آئی ایم رننگ کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹائم. میں بتا دیں نہیں یہ اندر یہ بھی خبر نہیں ہے, یہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے نا. اوکے میں آپ کو بتا رہا ہوں آلرائٹ. یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس کا خرچہ بھی ہم اٹھا لیں گے, اور جو ریئل ٹائم سیلز ہیں وہ ان کی ہمیں پتہ لگیں گے, ہم اس پر 1.25% کا ٹرن اوور ٹیکس لیں گے. اور آخری بات, اس کی انفورسمنٹ اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی ایف بی آر کا اہلکار جائے گا اور بغیر پرچی کے, بغیر پوائنٹ آف سیلز کے اس کو خریداری ہوگی تو وہ دکان وہیں پہ بند ہو جائے گی, لاکھوں روپے جرمانہ ہو جائے گا. کوئی آڈٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں ہوگا. اوکے, آئی ہیو 1 minute left. نعیم صاحب, آئی ہیو ٹو گو ٹو بلوچ صاحب. اگر یہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ 1 منٹ. دیکھیں, ڈنڈے کے زور پہ کبھی ٹیکس نہیں وصول ہوگا, جتنا مرضی کر لیں. اگر یہ پوائنٹ آف سیل لگائیں گے, یہ جو تاجر دوست اسکیم میں ایشو بنا ہے, یہ پوائنٹ آف سیل اور بڑا ایشو بنے گا. ہمارا تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے, کوئی لٹریسی ریٹ نہیں ہے تاجروں میں. اس کا جب یہ پوائنٹ آف سیل لگائیں گے اس کو چلائے گا کون, پھر اس کا حساب کون کرے گا؟ یہ وہ مشکلات ہیں. یہ فائنل بات میں یہ کروں ایک سوری کہ یہ اپنے اخراجات نہیں کم کر رہے. IMF کہتا ہے کون لوگوں نے ٹیکس دینا ہے. ابھی بھی اسپیکر کو 20 کروڑ کی 18 کروڑ کی گاڑی دی ہے انہوں نے. ہر کوئی MNA, کوئی MP, کوئی سینیٹر, کوئی وزیر مشیر, بیوروکریٹ 8-10 کروڑ سے نیچے گاڑی نہیں ہے. بھائی یہ کیوں ہمارے ہم جو مانگ کے لاتے ہیں IMF سے پیسے مانگ کے لاتے ہیں وہ بانٹ لیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ اپنے اوپر. یہ وہ چیزیں ٹھیک کرنے والی, یہ تاجروں پہ ان کا زور ہے, غریب آدمی پہ زور ہے. فائنل سوال جی, آپ اگر یہ پوائنٹ آف سیل لگا دیں, آر یو کنسیڈرنگ کہ ایک اور شٹر ڈاؤن اسٹرائک کا؟ شٹر ڈاؤن یہ ناممکن بات ہے. پرویز مشرف صاحب یہی چیک کرنے آئے تھے بندوق اور فوج سوٹی لے کے کہ دکان کے اندر سامان کیا پڑا ہے, تو ہم نے کہا یہ تو ادھار کا ہے. ان کو جب پتہ چل گیا کہ یہ ادھار کا ہے تو وہ واپس ہو گئے. دیکھیے یہ بڑا غریب ملک ہے, غریب لوگ ہیں, ان کے ساتھ ظلم والی بات نہ کریں. I have run completely out of time. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ دونوں سائڈز کے ویوز ہیں, اور جو بلوچ صاحب نے کہا کہ یہ آرگنائزڈ ریزسٹنس جو ہے ان میں کیپیسٹی ہے, انہوں نے ویڈنسڈے کو شو کر دی ہے, یہ دوبارہ بھی شو کرنے کو میرے خیال میں تیار ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بڑا مسئلہ ہوگا. بیسک چیز جو سلوشن کی طرف جاتی ہے میرے خیال میں وہ نیگوسیشنز ہوں گی, اینڈ دے ہیو ٹو اسٹارٹ لسننگ ٹو ایچ ادر. بیکاز مجھے لگ رہا تھا کہ نعیم میر صاحب سن نہیں رہے تھے بہت ساری چیزیں جو یہ بلوچ صاحب کہہ رہے تھے, اینڈ سملرلی بلوچ صاحب واز ایکچولی ناٹ لسننگ ٹو ہم. دے نیڈ ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ. اس کے اگر وہ نہیں فائنڈ کر سکیں گے اور شٹر ڈاؤن اسٹرائک ہو تو پیپل لائک می اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی سفرنگ, کیونکہ ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہوگی ٹو بیسک ٹو شاپس فار آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ آپ یہ شٹر ڈاؤن کر سکیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.